السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى جرى مقعده في الجنة. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. مطلب یہ ہے کہ اسے مرنے سے پہلے عالم خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ جنت میں فلاں مقام تم کا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ درود ہم نے اس محبوب آقا پر بھیجنا ہے جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ حضور معراج کی رات بھی اپنے امتیوں کو نہ بھولے. اور آج ایک امتی جو اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرے، عشق کا دعویٰ کرے، پھر وہ حضور پر درود نہ پڑھے تو یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس لیے قیامتیں سے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور آئیے میں آپ کو ایک درود پاک سکھاتا ہوں کہ جو درود پاک پڑھنے میں بالکل آسان ہے، مختصر سے الفاظ ہیں لیکن ثواب بہت بڑا ہے. درود پاک میں صرف 4 لفظ ہیں اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو ایک بار پڑھتا ہے رب ذوالجلال رحمت کے 70 دروازے اس بندے پر کھول دیا کرتا ہے. اور وہ درود پاک بہت آسان ہے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. آپ اس کو دہرا لیجئے، یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. تو اسی درود پاک کو اگر ہم 1000 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ذرا سوچئے کہ رب ذوالجلال کی کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی فضیلت بھی مل جائے گی کہ مرنے سے پہلے جنت کے اندر ٹھکانہ اور مکان بھی دکھا دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ ہم سب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. عمران بھائی کی والدہ کی برسی کے حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا اسے ہم عربی میں کہہ سکتے ہیں بر الوالدین اور اردو میں کہہ سکتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. تو دیکھیے یہاں پر قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے حق کے ساتھ جس حق کو ذکر فرمایا وہ والدین کا حق ہے کہ اپنے حق کے بعد رب فرما رہا ہے کہ میرا حق بھی مانو اور اپنے والدین کا حق بھی مانو. تو اس آیہ مبارکہ سے میں والدین کی فضیلت اور ان کی عظمت و شان بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں والدین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر فرمایا ہے. اب حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ وہ کام ہے جو رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند ہے.
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا کام اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو دیکھیے والدین کی خدمت کو حضور نے جہاد سے پہلے ذکر فرمایا، تو اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جہاد میں شرکت کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تیرا ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ جہاد کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی رسول نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، تو ساتھ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور میں اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہے؟ عرض کی جی ہاں میں اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا واپس لوٹ جا، اپنے والدین کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، کہ تیرا ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ والدین کی فضیلت ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور جہاد میں شریک ہونا، ان میں سے جو افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اب وہ لڑکا جو تھا وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کی ماں اسے منع کر رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنی والدہ کے پاس رہ، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور تجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنے پر وہی ثواب ملے گا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی جہاد کرنے کا تو ارادہ رکھتا ہے تو تو اپنی والدہ کی اگر خدمت کرے گا تو والدہ کی خدمت کرنے پر تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو یہ والدین کی عظمت و شان ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث مالا مال ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں والدین کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ کو بیان کیے دیتا ہوں کہ 3 شخص، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایک سفر پر جا رہے تھے تو دوران سفر بارش شروع ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی تاکہ جب بارش ختم ہو جائے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور چونکہ بارش ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑی چٹان اوپر سے گری اور غار کے دروازے پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ گویا کہ وہ تینوں اندر زندہ درگور ہو گئے، زندہ وہ اندر بند ہو گئے۔ ان تینوں نے مل کر بڑا زور لگایا مگر وہ چٹان نہیں ہٹی۔ اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، پلان بنایا، انہوں نے کہنے لگے کہ آج تک ہم نے زندگی میں جو سب سے بڑا اور نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو شاید اس کی وجہ سے رب العالمین اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ ان میں سے پہلے نے ہاتھ اٹھائے، وہ عرض کرنے لگا یا رب ذوالجلال تو جانتا ہے
کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اور میری یہ عادت ہے کہ بکریاں چرا کر جب شام کو گھر لوٹتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو اس کا دودھ پلایا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے، ایک مرتبہ میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تو میں بہت دور نکل گیا اور مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا اور اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ والدین سو چکے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب خیال نہ کیا، انہیں اٹھانا میں نے ناپسند کیا، اور اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ میں والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ میرے بچے بھی بھوکے سو گئے، میں ساری رات دودھ پکڑے ہوئے، اس کا پیالہ پکڑے ہوئے والدین کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے یہ کام فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ مولا، اگر میرا یہ کام تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر کو، اس چٹان کو اس غار کے منہ سے اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ پتھر، وہ چٹان سلک گئی، اتنی ہٹ گئی کہ وہ تینوں آسمان دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ والدین کی فضیلت اور عظمت و شان ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جو والدین کی خدمت کرتا تھا، رب کی بارگاہ میں اس نے اس کا وسیلہ دے کر دعا کی، رب ذوالجلال نے چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ تینوں آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا ان کی وفات کے بعد مجھ پر کوئی ایسا حق باقی رہ گیا ہے کہ جسے میں ادا کروں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مترادف ہو؟ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضور نے 5 چیزیں گنوائیں۔ حضور نے فرمایا ان کے لیے دعا کر۔ پہلا کام والدین کے لیے دعا کر۔ دوسرا کام حضور نے فرمایا ان کے لیے استغفار کر۔ تیسرا کام حضور نے فرمایا تیرے والدین نے اپنی وفات سے پہلے جو وعدے کیے تھے تو ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کر۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ جو تیرے والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اور پانچواں فرمایا جو تیرے والدین کے دوست ہیں ان کی عزت کر، ان کا احترام کر۔ تو یہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر تو ان کاموں کو کرے گا تو والدین کی وفات کے بعد بھی تیرا یہ کام کرنا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب ہم میں سے بھی بہت ساروں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے، تو ہم کو بھی ان 5 کاموں کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا کام تو انتہائی آسان، والدین کے لیے دعا کرنی ہے، کرتے بھی ہوں گے۔ دوسرا کام بھی انتہائی آسان، استغفار کرنا ہے، اور آگے والے کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو والدین نے وعدہ کیا اسے پورا کریں، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور ان کے دوست ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے لعنت کرے گا؟ حضور نے فرمایا، یہ کسی کے باپ کو لعنت کرے گا وہ اس کے باپ کو لعنت کرے گا، یہ کسی کی ماں کو لعنت کرے گا وہ اس کی ماں کو لعنت کرے گا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہ تو ہے ہی وہ کام جو بڑے گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ، حضور فرما رہے کبیرہ گناہوں میں سے یہ جو گناہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کہ والدین کو لعنت کرنا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین کی لوگ عزت کریں اور کوئی انہیں لعن طعن نہ کرے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے والدین کی عزت کریں۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے معزز ہیں وہ بھی، تو ان کی بھی ہم خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور کسی محفل میں وہ تشریف لے آئیں تو ان کی عزت کریں، انہیں بیٹھنے کی جگہ دیں۔
تو اس طرح اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسرے جو ہیں وہ ہمارے والدین کی عزت کریں گے. اور لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یار فلاں جو ہے نا اس اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، بڑے فرما بردار ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں ہماری. تو اس سے ہمارے والدین کی عزت بھی بنے گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے. تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایسے کام ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کام ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، کبیرہ میں سے بھی جو بڑے ہیں، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے، تو پہلا تو ہم نہیں کر رہے الحمدللہ، ہم اللہ کے ساتھ شریک تو کسی کو نہیں ٹھہراتے، مسلمان الحمدللہ. تو دوسرا کام ساتھ میں یہ کرنا ہوگا کہ والدین کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، ان کی فرما برداری کرنی ہوگی، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں بہت سارے فضائل حاصل ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے والدین ہم سے راضی بھی ہوں گے، رب العالمین بھی راضی ہوگا. اور باپ کی رضا میں تو رب کی رضا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. تو اگر ہم والدین کو راضی کر لیں، باپ کو راضی کر لیں، ماں کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. اور آخری حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے، سنتے رہتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے وہ کون ہے جس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے؟ مجھ پر جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ عرض کی تیری ماں. انہوں نے پھر تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. جب چوتھی بار انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا تیرا باپ. تو بہرحال والدین میں سے دونوں کی اپنی اپنی شان ہے، دونوں کی اپنی عظمت ہے. والدہ کی اپنی شان ہے، والد کی اپنی شان ہے. اب میں نے آپ کو بیان کر دیا حدیث مبارکہ میں کہ والد کی دعا، ایک پہلے حدیث مبارکہ بیان کی کہ والد جس سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے امی کا بھی ادب و احترام کریں، ابو کا بھی ادب و احترام کریں. صرف امی کا کریں اور ابو سے دور دور رہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور ابو کے لاڈلے بن جائیں اور امی سے دور رہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک، دونوں کے ساتھ اچھا تعلق، دونوں کی خدمت، دونوں کے ساتھ حسن سلوک، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور اکثر معاشرے میں ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم والدہ کے تو اکثر قریب ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی چوم لیتے ہیں، کبھی ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن والد سے ہم اکثر دور ہوتے ہیں، شاید روب کی وجہ سے یا کسی بھی اور معاملے کی وجہ سے ہم اپنے والد سے اکثر دور ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، والد کے بھی قریب ہونا چاہیے اور اس سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ والد کی حق اولاد کی دعا میں قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ امی ابو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، کیونکہ آج اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لیں، پھر کل کو اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم یہ پچھتاتے رہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، ثواب کماتے، تو پھر وہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے اگر زندہ ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کریں. اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو پھر وہی 5 کام جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیے ان 5 کاموں کو کریں کہ یہ والدین کی وفات کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے. تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عمران بھائی کی والدہ محترمہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اور آخری ایک بڑی اہم بات کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو روزانہ کی بیس پر ایصال ثواب کریں. اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، رات کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں یا اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بس آپ ایک جملہ کہہ دیں، یا اللہ میں نے آج دن بھر میں جو بھی نیکیاں کی، یا یوں کہہ لیں یا اللہ میں نے آج تک جو بھی نیکیاں کی وہ ساری کی ساری نیکیوں کا ثواب میں حضور کے وسیلے سے اپنے والدین کو ایصال کرتا ہوں.
اپنے الفاظ میں آپ کہہ لیں، میں نے آپ کو الفاظ بیان کیے، آپ اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ جو میں نے نیکیاں کی اس کا ثواب حضور کے وسیلے سے میرے والدین کو پہنچا دے۔ تو ہم نے جو بھی نیک اعمال دن بھر میں کیے اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو تلاوت قرآن کی اسی کا ثواب احصال کر سکتے ہیں، صرف جو ہے وہ نفل نمازوں کا ثواب احصال کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اگر کسی سے مسکرا کر ملیں گے تو یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب مل گیا، یہ بھی احصال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پانی جو ہے وہ سنت کے مطابق پی لیں تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، کھانا ہم سنت کے مطابق کھا لیں اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا، یہ بھی احصال ہو جائے گا۔ اگر ہم جو ہے وہ کسی مسلمان کو سلام کریں گے تو بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، اس کا ثواب بھی والدین کو احصال کر سکتے ہیں۔ تو یوں جب بھی بستر پر جائیں یا عشاء کی نماز سے فارغ ہوں تو والدین کے لیے ایک جملہ بولیں، یا اللہ جو نیکیاں کی اس کا ثواب حضور کے وسیلے سے میرے والدین کو پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہوں گی والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔